پاکستان کے خوبصورت ترین شمالی علاقہ جات میں PIA آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ یہ خطہ وطن عزیز ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنے دلکش نظاروں، صاف شفاف نیلگوں چشموں اور جھیلوں اور بلند ترین پہاڑوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں نئی جگہوں کو دریافت کرنا اور ان کو پوری دنیا میں متعارف کروانے کا مشن بنایا ہوا ہے۔ عارف بلتستانی میرا نام ہے اور اسکردو سے میرا تعلق ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو پوری دنیا میں متعارف کروانا اور اس کے لیے نئے اور کٹھن راستوں پر چلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ بیسیکلی میں ایکسپلورر ہوں اور نئی جگہوں کو ایکسپلور کرنا میرا ایک طرح سے پیشن بھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ان ایکسپلورڈ جگہ ہے وہ دنیا کو بھی پتہ چلے۔ تو اس سلوگن کی، اس ویژن کے ساتھ میں پچھلے کئی سالوں سے ایکسپلور کر رہا ہوں مختلف ان ٹیپ ویلیز کو۔ مشکل پہاڑی راستوں کو دریافت کر کے فوٹوگرافی کرنا ایک چیلنجنگ اور مہنگا شوق ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے جذبہ اور ہمت دونوں چاہیے۔ ماؤنٹین فوٹوگرافی کے لیے بہت مشکلات ہمیں فیس کرنا پڑتے ہیں۔ جو ہمارے یہاں پہ موسٹلی جو فوٹوگرافر ہے وہ ڈرون ان کے پاس ہوتی ہے، مشین ہوتی ہے، گیجٹس ہوتی ہے، لیکن وہ گاڑیوں میں جا کے کرتے ہیں۔ لیکن ہم ایک پکچر کے لیے 3 دن 4 دن ٹریک کرتے ہیں اور کیمپنگ کرتے ہیں۔ ان کے ایکسپینسز اگر آپ کریں تو کم از کم ایک ٹرپ پہ ہم 50-60 ہزار روپے خرچ بھی کرتے ہیں۔ کچھ سال قبل لی گئی تصویر اسکردو ایٹ نائٹ پوری دنیا میں وائرل ہوئی اور اس نے اسکردو کی روشنیوں کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ آج سے 2-3 سال پہلے میں فوٹوگرافی کے لیے ونٹر کا ٹائم تھا، رات کے 10 بجے ہم ہائیک کر کے ایک چوٹی پہ گئے۔ آپ سب نے دیکھا ہوا ہوگا اسکردو میں کھرپوچو کی جو چوٹی، وہاں جا کے ہم نے ایک پکچر اتاری اسکردو سٹی کا۔ اس پکچر کو اتارنے کے لیے ہم نے کم از کم 2 گھنٹے کا ہائیک کیا، اور وہ ونٹر میں تھا، -13 اس رات کو تھی۔ رات کے ٹائم پہ ہم ٹارچ لے کے گئے، اور وہاں پہنچ کے ہمارے لیے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہوئی کہ ٹاپ پہ پہنچتے ہی لائٹ بند ہو گئی، پورا اسکردو اندھیرے میں ڈوب گئی۔ تو ہم نے 1 گھنٹہ انتظار کیا، پھر وہاں بجلی دوبارہ آ گئی تو ہم نے وہ پکچر اتاری، اور اس ٹائم کے وزیر اعظم نے اپنے پیجز پہ اس پہ جو پکچر کو شیئر کیا، اور اس میں بہت خوبصورت انہوں نے سائٹیشن بھی انہوں نے اس پہ لگائی تھی۔ نئی جگہوں کو دریافت کرنا کہ جہاں لوگ پہلے کبھی نہیں گئے کی بھی ایک اپنی کشش ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم ونٹر کے اندر ہم نے دیوسائی کو ہم نے ایکسپلور کیا۔ دیوسائی میں بالکل زندگی بالکل نہیں ہوتی ہے وہاں پہ، ایون جو براؤن بیئر ہے وہ بھی ہائبرنیشن میں چلی جاتی ہے۔ اس ٹائم پہ ہم دیوسائی جا کے دیوسائی کو ایکسپلور کیا۔ اس کے علاوہ مختلف پاسز کو ہم نے ایکسپلور کیا، جس میں دیوسائی ٹو شیلا پاس ہے، دیوسائی ٹو کتشو پاس ہے، اور خوشے میں لیلا پیک والا ہے، اور تھلے پاس ہے۔ یہ برا میں خوبصورت 2 جھیلیں، ہائی الٹیٹیوڈ جھیلیں، ان کو ہم نے ایکسپلور کیا۔ ساتھ میں وہاں کیٹو کا نیئرسٹ ویو پوائنٹ ہے، اس کو موسس پیک کہتے ہیں، وہ ہم نے کیا۔ اس سال سیزن کے فرسٹ میں ہم نے ننگا پروت بیس کیمپ کر کے ابھی ہم سے پہلے کوئی نہیں گئے تھے، تو ہم نے وہ باقاعدہ سنو کو ہم نے توڑتے ہوئے اوپر جا کے راستہ بنا کے آئے لوگوں کو۔ وہ کیا جذبہ ہے جو پوری دنیا کو اپنی طرف کھینچنے پر مصر ہے؟ یہ ایکچولی میرا پیشن ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جن جگہوں کو میں نے ایکسپلور کیا، جن جگہوں کو میں نے دیکھا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں گائیڈ کر کے دنیا بھر سے لوگوں کو لائیں اور ان کو دکھائیں وہ جگہ جو یونیک ہے دنیا میں، خصوصاً جو ہمارے جو بیرن ماؤنٹینس ہے، جو راکی ماؤنٹینس ہمارے قراقرم میں جو موجود ہے، وہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے، جس میں آپ کے پاس جو K7 K6 کا جو ٹاورس ہے، اور نغمہ ویلی کے جو اس کا وال ہے، کلمبنگ والز، اس طرح کے یونیک والز ہے ہمارے پاس۔ آپ کوندوز کونز کو اگر آپ چیک کریں، ہمارے پاس پسو کون کو تو سب جانتے ہیں، لیکن کوندوز کونز ایسا کونز ہے، وہاں پہ آپ جائیں ادھر دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک بندے نے اس کو تراش کے بنایا ہے۔ ایسے جگہ ہمارے پاس، لیکن جب انگریز یہاں پہ آتے ہیں نا،
وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں جانے کا دل نہیں کرتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ماؤنٹین گائیڈ بن کے، ایڈونچر گائیڈ بن کے لوگوں کو ان ایریاز میں گائیڈ کریں جن کو ہم نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. تو میرا یہ پیشن بھی ہے اور انشاءاللہ اس میں کنٹریبیوٹ کروں گا آگے. گزشتہ کچھ سالوں سے اسکردو کا فضائی سفر اب بہت آسان ہو گیا ہے اور پاکستان کے بڑے شہروں سے اب یہاں براہ راست آیا جا سکتا ہے. اب اسکردو آنا بہت ایزی ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ایکسیس اتنی ایزی ہے کہ آپ پاکستان کے کسی بھی بڑے سٹی سے آپ ایزیلی فلائی کر سکتے ہیں. اسکردو ایئرپورٹ پہ آپ اتر سکتے ہیں. الحمدللہ ہم پہلے بہت محنتیں کرتے تھے کہ یہاں فلائٹ ہو جائے، لیکن ابھی پی آئی اے کا ہم شکر گزار ہے کہ انہوں نے کراچی، لاہور، اسلام آباد، ان سب جگہوں سے، ایون دبئی سے بھی فلائٹ ابھی سٹارٹ کیا ہے. تو آپ ایزیلی آپ آ سکتے ہیں. آپ کو ہم ایز اے لوکل آپ کو انوائٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ ضرور آئیں اور ایکسپلور کریں. خصوصاً یہ سمر کا جو سیزن ہے، 3 مہینے کا جو شارٹ سیزن ہے، آپ لوگ ضرور ایکسپیرینس کریں اس سیزن کو، اور یہ بہت ہی خوبصورت سیزن ہے. تو ہماری اگر کوئی گائیڈنس چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کریں، اور باقی جتنے بھی یہاں پہ ٹور گائیڈس ہیں اور ٹور آپریٹنگ کمپنیز ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے آ سکتے ہیں اور ایکسپلور کر سکتے ہیں، اور اپنے زندگی کے خوشگوار لمحات کو آپ کیپچر کر کے زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں. پاکستان کے شمالی علاقہ جات اپنی خوبصورتی اور دلکشی میں منفرد ہیں اور اب دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے جادوئی کشش رکھتے ہیں. پی آئی اے ایک مشن کی طرح ایسے لوگوں کو اجاگر کرتا رہے گا کہ جن کا حوصلہ، جذبہ، بہادری اور حب الوطنی تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے.